السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وعلیکم الحمد السلام ورحمۃ للہ اللہ۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو ہفتہ کے دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کو سال کے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کو سال کی تمام راتوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اسی مثال کی روشنی میں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو انسان پیدا کیے ہیں، ان انسانوں میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام کو غیر انبیاء پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، خود انبیاء کرام میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح فرمایا، ان عورتوں کو دوسری عورتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ پھر ان میں وہ عظیم شخصیت جس کی یاد کے لیے آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تمام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ایک نمایاں مقام اور فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا گہرا تعلق، ارتباط، رشتہ اور اسلام کی خدمات وغیرہ پر روشنی ڈالیں، کچھ تعارف پیش کر دینا مناسب ہوگا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی خاتون اول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اولی ہیں، یعنی پہلی بیوی ہیں۔ سمپل میں ان کا نام تو یہی ہے خدیجہ، لقب ہے ان کا طاہرہ، اور اس لقب کی جو وجہیں بیان کی گئی ہیں، ان وجہوں کو پڑھنے کے بعد جو بات اختصار کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ طاہرہ لقب کی وجہ
آپ کا صاف و شفاف کردار ہے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی صاف و شفاف کردار کی مالک تھیں، خواہ وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے ہو، خواہ وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو، روحانی لحاظ سے ہو، خارجی لحاظ سے ہو، بیرونی لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے اور ہر اعتبار سے آپ زمانہ جاہلیت میں بھی صاف و شفاف کردار کی مالک تھیں۔ چنانچہ بعض نے طاہرہ لقب کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اکثر عورتیں ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے فحاشی میں مبتلا تھیں، لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں کہ جن کا دامن بالکل پاک صاف تھا، جن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ نیز یہ کہ آپ عفت، حیا، پاک دامنی اور شرافت و طہارت کا مجسمہ تھیں اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی تھیں، اس وجہ سے بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو نام آپ کا خدیجہ ہے اور لقب آپ کا طاہرہ ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں تو پھر آپ ام المؤمنین بن گئیں، تو آپ کا ایک لقب ام المؤمنین بھی ہے، اور ام المؤمنین ہونے کا شرف سب سے پہلے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلہ نسب کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ چند واسطوں سے گزر کر آپ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھیں، جو خاندان قریش کی ایک شاخ ہے۔ تو خاندان قریش کے اعتبار سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک معزز خاتون شمار کی جاتی تھیں اور ایک دولت مند خاتون شمار کی جاتی تھی۔ آپ کے جو والد تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے، اور کچھ حادثات کا وہ شکار ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی تجارت ڈگمگانے لگی۔ تو ایسے موقع پر آپ کی بیٹی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو سنبھالا دیا اور بڑھ کر آپ کے تجارت کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا اور مکہ کے اچھے لوگوں کو اپنے سے جوڑ کر اپنے والد کے تجارت کو مزید فروغ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہونے سے پہلے 2 یا 3 نکاح آپ کا اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ چنانچہ ایک شخص سے آپ کا سب سے پہلے نکاح ہوا، اس سے آپ کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ایک اور شخص سے جس کا نام عتیق بن عائد مخزومی بیان کیا گیا ہے آپ کا نکاح ہوا، اور اس سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر اس دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ پہلے شوہر کا نام ہے ابو حالہ مخزومی اور دوسرے شوہر کا نام ہے عتیق بن عائد مخزومی، ابو حالہ اور عتیق بن عائد مخزومی۔ اور پھر بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنے چچا زاد کے بھی نکاح میں تیسری بار آئی ہیں، اور بعض نے تیسرے نکاح کا انکار کیا ہے۔ بہرحال 2 یا 3 شوہر کے انتقال کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ میں اختصار کے ساتھ بتا دوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نکاح کا پس منظر کیا ہے۔ جب یکے بعد دیگرے آپ کے سابق شوہروں کا انتقال ہو گیا تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور آپ نے اب مزید کسی نکاح کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے والد کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ لگ گئیں۔ حالانکہ اس دوران قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ نے کسی سے بھی نکاح کرنا گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت اور امانت کا چرچا جب پورے عرب میں پھیلنے لگا تو ظاہر ہے آپ کے کانوں تک بھی یہ شہرت پہنچی، تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رغبت ہونے لگی اور آپ ان کی طرف مائل ہونے لگیں۔ اور چونکہ اس ماحول میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی آپ کو ایک نیک اور صالح انسان کی ضرورت تھی، تو اس وجہ سے آپ نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے ان کو اس کی پیشکش کی جائے کہ وہ ہمارے تجارت سے جڑیں اور ہمارے تجارت کو سنبھالیں، تو انہوں نے اس کے لیے آپ کو دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو منظور کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اگر آپ ہماری اس پیشکش کو منظور کر لیں گے تو میں جتنا فائدہ اور منافع دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو دوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نیک اور صالح ہیں اور خیانت کرنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو معقول معاوضہ جائز شکل میں دوں گی اور جتنا لوگوں کو منافع دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو منافع دوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو منظور کر لیا۔ کئی بار انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر تجارت پر بھیجا، انہی میں ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی سفر تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا، اور اسی سفر میں نستورہ راہب کا واقعہ پیش آیا جسے آپ کے غلام میسرہ نے بھی ملاحظہ کیا اور ان کی زبان سے سنا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس تجارت میں بہت زیادہ منفعت حاصل ہوئی۔ تو جب وہ واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میسرہ غلام سے پوچھے، تو میسرہ نے جو کچھ خرق عادات چیزیں دیکھی تھیں اور راہب کا جو بیان تھا اس کو بتایا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ کی جانب میلان مزید بڑھ گیا، یہاں تک کہ آپ کے دل میں خواہش ہوئی نکاح کی، تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے یا ایک روایت کے مطابق ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی، تو پھر حضرت خدیجہ نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ پھر ایک وقت مقرر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بعض لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے اور وہاں پر عقد نکاح کی تقریب عمل میں آئی، جس میں آپ کے شفیق چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بہرحال اس طریقے سے عقد نکاح کی تقریب مکمل ہوئی، اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ میرے ہی گھر کو اپنا گھر سمجھیں، اور میرے پاس جتنی مال و دولت ہے آج سے وہ سب آپ کی ملکیت ہے۔ اس طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے زندگی کے 25 سال گزارے۔ کتنے سال؟ زندگی کے 25 سال گزارے۔ 25 سال ایک طویل مدت ہوتی ہے، پوری تاریخ پڑھ جائیے
کہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں آپ کو کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو کہ اس 25 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی آپ کا کوئی اختلاف ہوا، کبھی تو میں ہوئی اور کبھی ناچاقی ہوئی ہو۔ آپ کی پوری تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کثیر العیال تھیں، کثیر العیال تھیں۔ کیسے؟ میں نے بتایا نا کہ پہلے شوہر سے 2 بچے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے 1 لڑکی تھی، ہے نا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے بطن سے یکے بعد دیگرے 6 اولاد پیدا ہوئے۔ اولادوں کے نام بھی میں بتا دوں اسی دوران، آپ کو محفوظ ہو جائے۔ تو یہ بات جان لیجئے یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ان میں صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور وہ 6 ہیں۔ وہ 6 ہیں جن میں سے سب سے پہلے تولد ہوا حضرت قاسم کا۔ حضرت قاسم ہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے لڑکیوں کا تولد ہوا، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور پھر آخر میں چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کا تولد ہوا۔ انہی عبداللہ کو طیب و طاہر کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زوجہ ہیں ان میں سے صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی کے بطن سے آپ علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب کوئی اعتراض کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی ازواج میں سے کوئی کبھی دل لگی میں، ہے نا، حضرت خدیجہ پر کوئی طنز کر دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں تعریفیں سن کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل کو جو بیان کرتے تھے تو ان میں ایک بات یہ بھی آپ بیان کرتے تھے کہ وہی تو میری وہ زوجہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد کی خوشی عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک بات یہ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم ہیں، لیکن یہ آپ کی منقوہہ سے، کسی منقوہہ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی ایک کنیز تھی جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہے، جسے اسکندریہ کے حاکم نے آپ کو ہدیتاً پیش کیا تھا۔ تو اس کے بطن سے ایک فرزند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا جس کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ آئیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی طرف۔ پوری زندگی میں 25 سال کے طویل عرصے میں کہیں ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی اختلاف کیا ہو، بلکہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اپنی رضا کو قربان کیا ہے، اپنی رضا کو قربان کیا ہے، اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے سامنے اپنے کو تسلیم کیا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ہسٹری سے سبق لینا چاہیے کہ آپ اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارتی ہیں جبکہ آپ کے شوہر آپ کو دنیا کے تمام سامان اپنی استطاعت کے مطابق پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ انہیں آپ ان کو تانا دیتی ہیں اور ان پر طنز و تشنیع کے تیر چلاتی ہیں۔ لیکن ایک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے بڑے خطرناک ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا طویل عرصہ گزارا، مگر کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنی رضا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر قربان کر دیا۔ میرے محترم، تو دیکھیے کیا بیان کر رہا تھا، ایک بات یہ بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے نا
کہ یہ سابق اولاد سے کی جو اولاد تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سابق شوہروں سے جو اولاد تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں چھوٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کو بھی اپنی پرورش میں لے لیا تھا. پھر یکے بعد دیگرے آپ کی 6-7 اولاد لے اور ان سب کی پرورش جو ہے کس نے کی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے. اور دیکھیے آپ کہ کیسی پرورش کی ہے. اتنے سارے لوگوں کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیسی پرورش کی ہے. اللہ اکبر، قربان جائیے. ارے حضرت علی کی ایسی پرورش کی کہ انہیں باب و مدینۃ العلم بنا دیا اپنی پرورش سے، اور فصاحت و بلاغت کا ماہر بنا دیا. اسی طرح آپ کا جو ایک فرزند تھا ہند، وہ بھی فصاحت و بلاغت کا ماہر تھے. چنانچہ شمائل ترمذی میں جو روایات ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے متعلق جو روایات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کی جن روایتوں میں منظر کشی کی گئی ہے، ان میں سے اکثر روایتوں کے راوی جو ہیں یہی حضرت ہند ہیں، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد میں ہیں. اور ایسی فصیح و بلیغ روایتیں ہیں، الفاظ ایسے جامع ہیں کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ان کی فصاحت و بلاغت پر قربان ہو جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنے سارے لوگوں کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پرورش کی مگر کبھی اف تک نہیں کی. اور ایک بات سنیے، جب کچھ دنوں کے بعد کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا، تو یہ بات یاد رہے کہ بائیکاٹ انہوں نے صرف بنو ہاشم کا کیا تھا. اس کا کیا تھا؟ بنو ہاشم کا کیا تھا. اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنو ہاشم سے نہیں تھی بلکہ بنو اسد سے تھی. اگر وہ چاہتی تو وہ مکے میں اپنے گھر میں رہ کر اپنی زندگی کے ایام گزار سکتی تھی اور وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتی تھی. مگر نہیں، آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ مصیبت کے ایام گزارنے کو پسند کیا. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کا شمار عرب کے بہت بڑے دولت مندوں میں ہے، جو مکہ کی ایک معزز خاتون ہے، وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی میں کھجور کی چھال اور درختوں کے پتے چبایا کرتی ہیں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری اور ان کی اطاعت اور محبت. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مسلسل پہنچے اور ایک دن فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا، تو وحی ظاہر ہے کلام الہی ہے، اس کی ایک اقالت ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ہم لوگ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، ورنہ اس کلام کا جو رنگ ہے، اس کا اصلی رنگ جو ہے، اس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو یہ پاش پاش ہو جاتا. اس کلام کی اقالت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار برداشت کیا تو ظاہر ہے تقاضائے بشری کے تحت کچھ طبیعت میں بے چینی پیدا ہونا ہی تھی. تو آپ کو بے چینی تھوڑی پیدا ہوئی اور آپ تھوڑا خوف کے شکار ہو گئے. تو ایسے موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کو تسلی دی. آپ کا کوئی مذاق نہیں بنایا بلکہ آپ کو دلاسا دیا اور آپ کو تسلی دی. ان کے الفاظ جو بخاری نے نقل کیے ہیں، ان الفاظ سے ہی یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات اور خصوصیات اور امتیازات کی بنیاد پر پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یقیناً میرے شوہر نامدار اس
امت کے آخری نبی ہیں، امت کے آخری نبی ہیں، روئے زمین کے آخری نبی ہیں، علماء یہود و نصارہ جس نبی کی بشارت دیتے آ رہے ہیں، اور میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہمارے شوہر نامدار ہی ہیں۔ چنانچہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں کلا کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یا رسول اللہ، یعنی ہے میرے شوہر سرتاج، آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں جو محتاجوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں جو محتاجوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، خاص طور سے وہ مصیبت زدے جن پر مصیبت راہ حق میں پیش آتی ہے، تو اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ ان خیالات اور اندیشوں کو اپنے دل سے نکال دیں۔ یقیناً ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے کسی عظیم کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے اور یہ تو بشارت کی بات ہے۔ پھر مزید تسلی دینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور ان سے بھی تسلی، ان کے ذریعے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کر پہنچتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو حضرت ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ میرے محترم، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی اور غمخاری کی ضرورت تھی، تاریخ شاہد ہے کہ ایسے تمام موقعوں پر آپ کی زوجہ اولا نے آپ کو تسلی دی ہے، آپ کی مدد کی ہے، آپ کی غمخاری کی ہے اور بڑھ چڑھ کر آپ کے کاموں میں حصہ لیا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جب تک وہ زندہ رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں فرمایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جب آپ کا غم کچھ ہلکا ہوا کچھ دنوں کے بعد اور آپ نے دوسرا نکاح کیا، تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دوسرے نکاح کے کچھ دنوں کے بعد تیسرا نکاح بھی ملے گا، پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد چوتھا نکاح ملے گا، پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد پانچواں نکاح ملے گا۔ اس طرح نکاح کا ایک سلسلہ ہے اس مختصر سے عرصے میں، لیکن جو آپ کا طویل عرصہ ہے، آپ کا شباب جس زمانے میں گزرا ہے، اس پورے زمانے میں آپ نے صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زوجیت پر اور ان کی شخصیت پر اکتفا کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ خدیجۃ الکبریٰ جس طریقے سے ہر موقع پر میرا ساتھ دیتی ہیں، تو میری جانب سے بھی کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ کہیں اس کے دل کو کچھ تکلیف پہنچے یا ان کے دل میں کوئی خلش پیدا ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زوجہ اولا کے ساتھ محبت کا ایک حق ادا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہیں تک محدود نہیں، جب ان کا وصال ہو جاتا ہے اور دوسری ازواج کے سامنے آپ ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ بار بار جب ذکر کرتے تھے تو میری طبیعت میں ایک بات پیدا ہو جاتی تھی، میری طبیعت میں تھوڑی سی ایک ناگواری پیدا ہو جاتی تھی، تو ایک بار میں نے کہہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک قریش کی ایک بوڑھی عورت کا ذکر بار بار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے بہترین بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں فرمائی ہے، وہ تو ایسی تھی۔
حدیث میں ہے انہا کانت یعنی وہ تو ایسی تھیں یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کو شمار کرنے لگے اور ان کی خوبیوں کو شمار کرنے لگے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری وہی زوجہ تو ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری کسی اور زوجہ سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت خدیجہ پر رشک آتا تھا کیونکہ آپ حضرت خدیجہ کا بار بار ذکر فرماتے تھے، اور بلکہ آپ کے عمل میں سے یہ ہے کہ جب کبھی آپ بکری ذبح کرتے اور گھر میں گوشت پکتا تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے ان کی دلجوئی کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری کہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا۔